السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تیرا دیا میرے خون میں سفینہ، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا بغینہ، بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا بغینہ۔ کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ بھر رہے تھے میرے خون سے آبگینہ، صحرا میں جا کے چھلکا میرے لہو کا ساغر، انصاف مانگنے کی ایسی صدا کہیں نہ۔ محترم حضرات، قدر حاضرین جلسہ اور حاضرین یوم جمہوریہ، میں سب سے پہلے اس بات کا دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سیکھنے اور سکھانے کا زمانہ ہے۔ یقیناً الانسان مرکب من الخطاء والنسیان کے تحت مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے آپ مسلمین امت سے عاجزانہ التماس کرتا ہوں کہ میری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح فرمائیں۔ مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہے، منموہک جھیل اور آبشار ہے، مختلف مذہب و ملت دین و دھرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں ہزاروں دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، تو کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، تو کوئی گائے ماتا کہہ کر اس کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے، تو کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوؤں کو جنم دیا، وہیں ہزاروں تاریخ ساز بڑے بڑے علماء، صلحاء، عباد، زہاد کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے۔ ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور منموہک جھیل و آبشاروں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے، اس لیے اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی رکشا کو اپنا دھرم تصور کرتے ہیں، اس کے ذرے ذرے کی ذہانت کو اپنا ایمان گردانتے ہیں، کیونکہ جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس قوانین کے ہم پیرو ہیں، اس نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا، اس نے ہمیں احسان فراموشی نہیں بلکہ احسان شناسی کا حکم دیا، اس نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ دیا، اس نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا، اس نے ہمیں تلواروں کے سائے میں توپوں اور ٹیکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ دیا۔ ارے سرزمین مکہ سے پوچھ لو، سرزمین مدینہ سے پوچھ لو، روم و فارس سے پوچھ لو، اندلس و اسپین سے پوچھ لو، روس و ایران سے پوچھ لو، مصر و شام سے پوچھ لو، جب ہم مکہ میں تھے تو مکہ کے ساتھ وفاداری کی تھی، جب مدینہ میں تھے تو مدینہ کے ساتھ وفاداری کی تھی، جب روس و ایران میں تھے تو روس و ایران کے ساتھ وفاداری کی تھی، جب روم و فارس میں تھے تو روم و فارس کے ساتھ وفاداری کی تھی، اندلس و اسپین میں تھے تو اندلس و اسپین کے ساتھ وفاداری کی تھی، اور جب ہم اپنے اکابرین کے شکل میں اسی ہندوستان اور بھارت میں آئے تو اس وقت ایسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا کہ دنیا حیران و شزدر رہ جاتی ہے۔ اسی بھارت کی عصمت و عفت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائی، توپوں اور ٹیکوں کے نشانے بنے، پھانسی کے پھندوں پر چلنا پڑا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا اور نظر آتش کر دیے گئے۔ اے سرزمین ہندوستان، سن اور غور سے سن، میں اپنی وفاداری کی رودات سنانے جا رہا ہوں۔ آج کے بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، آج کے بدحال دنیا کے بھی دن پھر جائیں گے، اے مورخ ہم اگر تاریخ دہرانے اٹھے۔ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور جب اپنے شاطرانہ ویانانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے اور جب ہندوستان کو غلام بنایا جانے لگا، ہندوستانیوں کے خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں سب سے پہلے جس نے عالم بغاوت بلند کیا وہ محدث کبیر شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برکتہ تھا جو دشمنوں کے لہن تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگرائیاں لینی شروع کر دی۔ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، اگر یہ سرخیل آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتا، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عرص آزادی کو حنا بندی کی ہے اور اپنے مقدس لوہوں سے شجر آزادی کو سینچا ہے۔ وہ شجر آزادی کو خود دے کر سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں
दो महाज बनाए गए, एक महाज अम्बाला जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना जाफ़र थानसीरी के पास थी, और दूसरा महाज शामली पर जिसकी क़यादत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास थी। 18 उस जंग आज़ादी में हज़रत मौलाना गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए, उसी जंग आज़ादी में मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए, उसी जंग में मौलाना हाफिज जामिन शहीद हुए। उस 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिसमें से 51,500 उलमा किराम ही थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 500 उलमा किराम को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान करीम के नुस्खे को बदबख्त अंग्रेज़ों ने जला डाला। उसी के बाद से उलमा किराम को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अंग्रेज़ मौर्रिख टॉमसन लिखता है, दिल्ली की चांदनी चौक से 1864 ईस्वी से लेकर 1867 ईस्वी तक, इन 3 सालों में अंग्रेज़ 14,000 उलमा किराम को तख्तेदार पर लटकाया। टॉमसन कहता है, दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर पिशावर की जामे मस्जिद तक कोई ऐसा दरख्त न था जिस पर उलमा किराम की गर्दनें न लटकी हो। टॉमसन कहता है, उलमा किराम के जिस्मों को तांबे से दागा गया। टॉमसन कहता है, उलमा किराम को सुअरों की घालों में बंद कर तन्नूरों में डाला गया। हाँ, टॉमसन कहता है, उलमा किराम को हाथियों पे खड़ा कर दिया जाता था और नीचे से दरख्तों से बांध दिया जाता था और नीचे से हाथियों को चला दिया जाता था। टॉमसन कहता है, लाहौर की जामे मस्जिद जिसके सहन में अंग्रेज़ ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक दिन में 80 उलमा किराम को फांसी दे दी जाती थी। टॉमसन कहता है, लाहौर की दरियाए रावी में एक दिन में 80 उलमा किराम को बोरियों में बंद कर रख दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। उन्हीं शहदायान इस्लाम और शेखुल हिंद में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई कि अक्ली इंसान हैरान और शज़्दा रह जाती है, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल से जाना जाता है। हज़रत शाह शेखुल हिंद के हरदिल अजीज़ शागिर मौलाना हुसैन अहमद मदनी, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म मिल चुका था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, लेकिन लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब वो मर्द मुजाहिद कफने बर्दोश होकर स्टेज पर आया और जलसा की सदारत फरमाई। उसी कॉन्फ्रेंस में हजरत ने अंग्रेज़ों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तस्बिया देते हुए फरमाया कि लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नास की तरबुत कहा है। हजरत ने जब ये शेर पढ़ा तो लोग आधे घंटे तक मुसलसल नारे लगाते रहे। फिर हजरत ने अंग्रेज़ों को मुखातब कर अपने एक फतवे के जानिब इशारा करते हुए अंग्रेज़ों को मुखातब करके फरमाया कि खिलौना समझकर न बर्बाद करना, कि खिलौना समझकर न बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की फ़ौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शदर आज़ादी को खुदे के सींचा तो फल उसके पकने को आए हुए हैं।